إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر رب ذوالجلال نے دین اسلام کو مکمل کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں اس کائنات کا سب سے صحیح اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام
بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل کردہ دین ہے۔ اسی دین پر عمل کرنے، اسی دین کو اختیار کرنے میں سلامتی ہے، سعادت مندی ہے، کامیابی ہے، دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی اللہ نے دین اسلام میں رکھی ہے۔ جب دین اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو انسانیت کے 3 طبقات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو دین اسلام سے محروم ہے، ایک اور وہ طبقہ جو دین کا پابند ہے، تیسرا وہ طبقہ جو دین سے لاپرواہ اور مغفل ہے۔ اس کائنات میں اس دین کو لے کر یہی 3 طبقات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے بعض بندے اور بندیاں وہ جو دین اسلام سے پوری طرح سے محروم ہیں، اور اللہ کے بعض بندے اور بندیاں وہ جو دین اسلام کے بڑے پابند ہیں، عبادات ہوں کہ یا معاملات، انفرادی زندگی ہو کہ یا اجتماعی، ہر معاملے میں دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ان اہل ایمان کا شیوا ہے جو دین کے بڑے پابند نظر آتے ہیں، پابند شریعت جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ جنہیں ہم دین سے لاپرواہ اور دین سے مغفل کہتے ہیں۔ پہلے طبقے پر مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دین سے محروم طبقے پر مجھے اور آپ کو اپنی بساط اور کوشش کے مطابق محنت کرنی ہے اور اللہ کے بندوں کو دین سے جوڑنے اور دین سے مالا مال کرنے کی فکر کرنی ہے، جسے ہم دعوت دین کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے اپنی بساط کے مطابق اپنے حلقے میں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو دین اسلام سے محروم ہیں انہیں آپ اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان پر عائد کردہ فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے جسے آپ دعوت دین کی ذمہ داری کہتے ہیں۔ اور رحمت ہیں وہ مسلمان اور وہ اہل ایمان، اس دھرتی پر وہ رحمت ہیں جو دین کے بڑے پابند نظر آتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا اگر ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو مٹا کے رکھیں گے اور وہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو دین کے جو پابند ہیں ان کی اس دین کی پابندی کی وجہ سے الحمدللہ اس معاشرے میں بھلائیاں نظر آتی ہیں، اور جن پر ہمیں مزید توجہ دینی ہے اللہ کے وہ بندے جو دین سے بڑے لاپرواہ نظر آتے۔ افسوس ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام سے مالا مال کیا اور اس دین اسلام کی کوئی قدر اور کوئی ویلیو نہیں۔ یہ غیر مسلم جو اسلام سے محروم ہے، کافر اور مشرک، اگر دین اسلام کی قدر نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ قدر نہیں کرتا کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی اللہ نے منور نہیں فرمائی۔ دین سے محروم ہے اس لیے دین کا وہ قدردان نہیں۔ لیکن جسے اللہ نے دین سے مالا مال کیا، جسے اللہ نے شریعت عطا کی، کتاب و سنت کی سمجھ عطا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کا پورا میدان اور پلیٹ فارم دے فراہم کیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی باتیں سمجھانے کے لیے علماء، داعیان دین، خادمین قوم اللہ نے مہیا فرمائے، اگر ایسے لوگ دین سے لاپرواہ ہوئیں، دین سے مغفل ہیں، تو ایسے لوگوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اس لیے وہ دین سے لاپرواہ ہیں کیونکہ صحیح معنی میں انہوں نے دین کی قدر نہیں کی۔
جو دین کا قدرداں ہوتا ہے ایسا ہی بندہ پابند شریعت بھی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. پابندی بہت آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ دین کے قدرداں ہیں تو پابندی بہت آسان ہو جاتی ہے. اگر دین کی قدر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پابندی بھی بڑی مشکل نظر آئے گی آپ کو. اسی لیے اللہ کے وہ بندے جو اپنی خواہشات قربان کر دیتے, مال قربان کر دیتے, سب کچھ لٹا دیتے اس دین کی خاطر, جنہیں ہم صحابہ کی جو ہے جماعت سے ہم جو ہے تعبیر کرتے ہیں. صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیے گا, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ انتقال کر گئے, لیکن ان کے اعمال آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. ان کو پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, دلوں میں ایک تازگی آتی ہے, ایمان میں ایک تازگی آتی ہے, ایمان میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے صحیح معنی میں دین کی قدر کی. اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کے حوالے سے گواہی دی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت پر وہ ہے جس کا ایمان مثل صحابہ ہو. ہدایت پر وہ ہے جس کے زندگی میں دین مثل صحابہ ہو, اور ہدایت پر وہ ہے جس کی زندگی میں دین اور شریعت مثل صحابہ ہو, صحابہ کی مانند ہو اور صحابہ کی طرح ہو. تو یہی بندہ گویا کہ راہ ہدایت پر ہے. سب کچھ صحابہ نے دین کی خاطر قربان کر دیا, تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ عظیم مجدہ اور خوشخبری اللہ نے ان کے حق میں سنائی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ خوشخبری صرف ان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ نے سورہ توبہ میں واضح کیا, جو ان مقدس جو ہے ہستیوں کے نقش قدم پہ چلے دین کے معاملات میں, کتاب و سنت کی پابندی میں, تو یاد رکھنا جیسے اللہ ان سے راضی ہوا اللہ تم سے بھی راضی ہوگا. اللہ کی رضامندی کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر دین پر عمل کرنے کا وہی جذبہ ہو جو صحابہ کے اندر موجود تھا. تو دوستو, دین کی قدردانی آج بہت ضروری ہے, اور اپنے گھر سے اس کی شروعات کیجئے گا. مہینے گزر جاتے ہیں اور سال گزر جاتے ہیں, دین کے حوالے سے کبھی گھر والوں میں گفتگو نہیں ہوتی ہے. اور اللہ رحم فرمائے معاشرے کا حال تو ایسا, اگر کوئی دین کے حوالے سے گفتگو کرے, کتاب و سنت کی بات کرے, تو لوگ ٹھکرانے والے وہاں موجود ہوتے ہیں. چہ جائے کہ اس پہ عمل نہ کریں آپ, اس سے آگے بڑھ کر ایک اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز قرآن و سنت کو لے کر ہو, اس کی آواز کو آپ دبانے اور کمزور کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. معاف کیجئے گا, یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں, قرآن مجید میں اللہ نے اسے اہل کفر کا شیوا قرار دیا, جو ہمیشہ حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, کامیابی اگر تم پانا چاہتے ہو, حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, اس دین کی طرف مکمل ہمیں لوٹنا ہے, اور ہر معاملے میں دین کی ہمیں پابندی کرنی ہے. کتاب و سنت کی بالادستی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے اپنی زندگی میں, تبھی چل کر ہم حقیقت میں جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اور پرسکون زندگی ہمیں میسر ہو سکتی ہے, اور عزت و سربلندی ہمارے مقدر میں آئے گی. آج بعض مسلمان واویلا مچاتے ہیں, ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں کیوں, بے برکت والی زندگی ہمارے مقدر میں کیوں, پریشانی اور آفتوں والی زندگی ہمارے مقدر میں کیوں. اگر غور کر کے دیکھیں, دراصل دین سے دوری, دین سے لاپرواہی, دین سے غفلت کا یہ نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا کر دیا. کوئی جسم کو لے کر پریشان ہے, کوئی دین کو لے کر پریشان ہے, اور کوئی اپنے دل کو لے کر پریشان ہے, کوئی زندگی کے مختلف معاملات کو لے کر پریشان ہے. اللہ کی آفت جب آتی ہے تو اس آفت کے پیچھے آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں, بہت سارے اسباب آپ کے سامنے کھل کے آئیں گے. ان میں سب سے واضح سبب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ دین سے لاپرواہی اور دین سے غفلت ہے. دوستو, اہل ایمان کی شان جانتے ہیں کیا ہے؟ اہل ایمان کی شان تو یہ ہے, اگر وہ غلط راستے پہ چل رہے ہوں
اگر وہ غلطی کر رہے ہوں، اگر انہیں آگاہ کیا جائے کتاب و سنت کے مطابق ان سے بات کی جائے تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نہ ہمارے کان کھڑے ہوتے اور نہ دل آمادہ ہوتے، سامنے والے کو ہم نعوذ باللہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے آپسی جو ہے معاملات میں یہ بات ہوتی ہے، جب آپ اس کے سامنے آپ دین کی کوئی بات رکھیے گا، سنت کی کوئی بات رکھیے گا، سامنے والا بدعت میں مبتلا ہے، آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں، اس کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، راہ جنت کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، بڑے خیرخواہ ہیں آپ، لیکن سامنے والا آپ کی خیرخواہی کو سمجھتا نہیں۔ آپ اس کے سامنے اگر سنت کے مطابق اگر حدیث کی روشنی میں کوئی بات رکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ بندہ کہتا ہے جائیے یہ آپ کی حدیث میں ہوگی، ہماری حدیث میں ایسی بات نہیں ہے۔ فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، فالعیاذ باللہ۔ ہم اور آپ مسلمان، اور یہ کیسی گفتگو ہے کہ آپ کی حدیث میں ہوگی اور ہماری حدیث میں نہیں؟ یاد رکھیے گا دوستو، ایک بات غور سے سنیے گا، ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ آپ اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، یہ غلطی کھل کر سامنے آئے گی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ کیوں ہم آمادہ نہیں ہوتے ہیں قرآن و سنت کی طرف، کیوں ہم لپکتے نہیں ہیں؟ اگر دین کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے، بدعت سے ہم توبہ نہیں کرتے، سنت کی طرف رجوع کرتے نہیں، کیا آخر کار سبب کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہمارے اندر پائی جانے والی بڑی غلطی یہ ہے، سامنے والا کوئی بات اگر کہتا ہے، آپ اسے مسلک سے جوڑنا چاہتے ہیں، دین سے جوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا مخالف مسلک کا ہے، تو آپ اگر مسئلے کو مسلک سے جوڑیں گے تو دل آمادہ نہیں ہوں گے، مسئلے کو دین سے جوڑیے گا، آپ کے دل خود بخود آمادہ ہوں گے۔ یہ حقیقت ہی ہے۔ آج آسانی کے ساتھ لوگ اپنا راستہ جو ہے بنا لیتے ہیں کہ فلاں اگر عمل کر رہا ہے سنت کے مطابق، کہتے ہیں کہ ان کے مسلک میں مولانا یہ بات ہے، ہمارے مسلک میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے عملی زندگی میں دیکھا، طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، جب ہم مکے میں گزرتے ہیں، سامنے کوئی حاجی اگر غلطی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے بھائی آپ ایسا عمل کیجئے۔ جانتے ہیں آپ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ حضرت جی آپ جائیے، آپ کے مسلک میں یہ بات ہوگی، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے۔ فالعیاذ باللہ۔ جب حدیث کی بات کہی جاتی ہے، سنت کی بات کہی جاتی ہے، یہ کون سی بات ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مسلک سے جو تعلق رکھنے والی بات ہے؟ آپ مسائل کو مسالک سے مت جوڑیے گا۔ ہم ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق جس کی آواز ہو ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ ہمارے ائمہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام مالک رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی اور انہوں نے دین کو امت کے سامنے پیش کیا، اور ان چاروں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے بات کوئی آپ کے سامنے، مختلف الفاظ ہیں چاروں ائمہ کے، لیکن مفہوم یہ ہے، چاروں ائمہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہمارے بات کوئی آپ کے سامنے دین کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے اگر کوئی آپ کی خدمت میں کوئی بات رکھے تو ہماری رائے کی اس سنت کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری بات کو دیوار پہ پھینک دو اور سنت رسول کی بات کو دل و جان سے اپنا لو۔ یہی تو مسلمان ہے۔ آپ مسلکن کچھ بھی رہیے گا، حنفی رہیے، شافعی رہیے، مالکی رہیے، حنبلی رہیے، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے آپ کے دل میں ایمان کی کرنیں منور ہونی چاہیے۔ جب سنت کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے، تھوڑی دیر آپ غور کیجئے، سامنے والا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کس قدر وزن ہے۔ اگر وزن دار دلیل کی روشنی میں کوئی بات کہتا ہے، اسے اپنانے کی فکر کیجئے گا دوستو، اسے اپنانے کی فکر کیجئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر سنت کے حوالے سے ہم لاپرواہ ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم محروم ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم محروم ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگی سے توفیق کو چھین لیا۔ صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کی خوبی یہی تھی، جب دین کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے، اللہ کے موفق بندے تھے وہ، اللہ کے موفق بندے تھے وہ، جب ان کے سامنے کسی مسئلے کی وضاحت ہوتی، دلیل کی بنیاد پر دل و جان سے اسے اپنا لیتے۔ وہاں کوئی پرانی روایت جو ہے آڑ میں نہیں آتی، یا تو پرانی روایت آڑ میں آتی ہے یا سامنے والے کا مسلک آڑ میں آتا ہے۔ یہاں پر
اپنی پرانی روایات کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں آپ تو بالکل نئی نئی بات پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ نئی بات نہیں ہے دوستو. یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جس راستے پہ چھوڑا نا, جس دین پہ چھوڑا نا, تو وہی بات کہی جا رہی ہے. آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ نئی بات ہے. نعوذ باللہ نئی بات تو وہ ہے جسے آپ بدعت سے تعبیر کرتے ہیں, جسے آپ نے دین کا حصہ سمجھ لیا عبادت کے نام پر, جسے آپ انجام دیں, اور میرے اور آپ کے حبیب نے اگر اسے انجام نہ دیا ہو تو اسی کو عبادت کہتے ہیں, اسی کو بدعت کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا ما اکمل الدین. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے, اسے وہ بہتر سمجھتا ہے, تو گویا کہ اپنی پریکٹیکل لائف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اس دین کو مکمل نہیں کیا, یہ بندہ دین کو مکمل کرنے کے لیے آ گیا. ہمارا دین مکمل ہے, ہمارا دین کامل ہے, اس میں ذرہ برابر نہ اضافے کی گنجائش اور نہ اس میں کمی کی گنجائش. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دوستو دین کے حوالے سے معلومات حاصل کیجیے گا. دنیا کے معاملات میں کتنے حریص ہیں ہم. ایک مقام پہ کچھ پوچھتے ہیں, دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو مزید ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جب تک دل کو قرار نہ ہو جائے دنیاوی معاملات میں, اس وقت تک ہم دنیا کا کوئی معاملہ اختیار نہیں کرتے. اور دین کے معاملے میں اس قدر ہم کمزور ہیں کہ کہیں سے کوئی بھی بات آتی ہے بالفور اسے آپ اپنا لیتے ہیں. سوشل میڈیا میں اگر کوئی بندہ یہ میسج فارورڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے اس بات کی پرواہ نہ کی کیا واقعی وہ حدیث صحیح بخاری میں پائی جاتی ہے کہ یعنی اللہ رحم فرمائے. سوشل میڈیا میں یہ فتنہ بہت عام ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ غلط بات کو صحیح حدیث کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, بالکل ڈیزائننگ کے ساتھ کوئی ایک میسج تیار کرتا ہے اور نیچے یہ میسج دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1250. بس جیسے آپ نے حدیث کو دیکھ لیا اور آپ نے جو ہے یقین کر لیا. نہیں دوستو, علماء ہیں, علماء ربانیین ہیں, علماء حق ہیں جو ہمیشہ حق کی آواز کو بلند رکھتے ہیں. ایسے علماء سے رجوع کیجئے گا اور دین کی باتیں دین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. دین کی باتیں دین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. لاپرواہ نہ بنیں, مغفل نہ رہیں. اس دین کے سلسلے میں اہتمام کی کیفیت میرے اور آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. محدثین بڑے حریص تھے. سفیان الثوری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کے بارے میں آتا ہے, وہ کہا کرتے تھے حدیث کے بارے میں, ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ جو علم حدیث ہے نا یہ تمہارا دین ہے, یہ علم حدیث تمہارا دین ہے, لہٰذا اچھی طرح تحقیق کر لو اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو. اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو؟ اس بندے سے لے رہے ہو جو ذاتی مفادات کی بنیاد پر دین کی باتوں پر پردہ ڈالتا ہے. اس بندے سے تم لے رہے ہو جس کے اندر علماء یہود کی پہچان کی صفت ہے. علماء یہود کی صفت کیا تھی؟ اللہ ہدایت دے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. علماء یہود کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ نے جسے حلال کیا اسے حرام بناتے, اور جسے اللہ نے حرام کیا اپنے مفادات اور اپنے جو ہے فائدے کی خاطر اس حرام کو حلال بناتے اور حلال کو حرام بناتے. اللہ کے پاس جواب دینا ہے بندو. دین کے حوالے سے کوئی بات آپ کہتے ہیں, یاد رکھو یا تو وہ بات آپ کے حق میں ہوگی یا آپ کے خلاف ہوگی. حشر کی عدالت میں اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے, ورنہ یاد رکھیے گا آپ کی باتوں سے جو بہک گئے, گمراہ ہو گئے, غلط راستوں پہ چلے گئے, سنت سے محروم ہو گئے, راہ بدعت کو اختیار کر لیا, ایسے لوگ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ ان بندوں کو تو ڈبل جو ہے سزا دے اور ڈبل عذاب دے, انہوں نے دنیا میں صحیح راستے سے ہمیں روکا تھا. تو اسی لیے دوستو
دین کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات بتاتے ہیں سنبھل کے بتانا چاہیے، علم کی روشنی میں بتانا چاہیے، بتانے سے پہلے حشر کی عدالت میں باز پرس ہوگی، اس حوالے سے ہمیں بتانا چاہیے، اور سننے والے عمل کرنے والے بڑے حریص ہوں، دین کے حوالے سے حریص ہو۔ صرف جذبہ ناکافی ہے دوستو، اگر جذبہ ہی اگر کامیابی کی دلیل ہوتی، یہ بات غور سے سنیے، اگر جذبہ ہی آپ کے پاس صرف عمل کرنے کا جذبہ ہے اور صحیح علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اگر جذبہ ہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو اس کائنات کی سب سے کامیاب قوم نصارہ ہوتی، جن کے پاس عمل کا غیر معمولی جذبہ لیکن علم کے بغیر عمل کیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ الضالین کون ہیں؟ یہ نصارہ ہیں جن کے پاس صرف عمل کرنے کا جذبہ تھا لیکن علم کی روشنی میں انہوں نے عمل نہ کیا۔ میرے اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ ہم علم کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کو قائم رکھتے ہیں۔ علم کی بنیادوں پر اپنے عمل کو قائم رکھیے گا، وہ عمل اللہ کے پاس قبول بھی ہوگا، آپ کی محنت اللہ کے پاس قبول بھی ہوگی۔ محنت کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، آپ دین کے نام پر آپ محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر محنت کا صحیح رخ نہ ہو، اگر آپ نے اپنی محنتوں کو صحیح رخ نہ دیا، علم کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا، یاد رکھیں یہ اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے دوستو میرے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور دین کے حوالے سے ایک حرص اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ علماء کہتے ہیں بدعات و خرافات سے لوگوں کو بچاتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آخر کار یہ بات کیوں کہی جاتی ہے۔ ربیع الاول میں داخل ہوتے ہیں تو مختلف خطبہ اور علماء کی زبانی آپ یہ سنتے ہیں کہ ربیع الاول میں میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جس کی بنیاد محبت رسول پر جو ہے منائی جاتی ہے، جس کی بنیاد عشق رسول اور محبت رسول پر یہ لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے کہ اگر یہ راستہ واقعی سنت والا راستہ ہوتا، اگر دین سے اس کا تعلق ہوتا، اس معاملے میں ہم سے زیادہ سبقت لے جانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے، لیکن صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیے گا، ایسی بدعات سے ان کی زندگی بہت پاک تھی دوستو۔ یہ تو تقریباً 3 صدیاں گزر گئیں، 300 سال گزر گئے تو اس کے بعد یہ سب بدعات دین میں داخل ہوئی۔ اب آپ بتائیے گا جس عمل کا تعلق 4th سنچری سے ہو، جس عمل کا تعلق صحابہ سے نہ ہو، جس عمل کا تعلق شروع کی 3 صدیوں سے نہ ہو، وہ عمل دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عمل کو انجام دے کر آپ محبت رسول کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس عمل کی بدولت آپ کامیابی کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ دین بڑا پاکیزہ دین ہے دوستو، اس دین کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پہ نازل کیا، اسی میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے۔ اور جب دین کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے قبول کیجئے گا اسے اگر وہ صحیح اور درست ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ انفال کی یہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں دعوت دیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو ان معاملات میں جو تمہیں زندگی بخش سکے۔ تو لہٰذا دوستو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہوگا، کتاب و سنت کی بالادستی کو قبول کرنی ہوگی، ہر معاملے میں دین کو آپ مقدم رکھیے گا، دین کو اہمیت دیجیے گا، قدر کی نگاہ سے دین کو دیکھیے گا، پھر ضرور دین پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا، بدعات و خرافات سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیم پر خود عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنائیے، اور اسی طرح سے ہمارے اپنے ماحول میں، معاشرے میں جہاں بدعات پائی جاتی ہیں کوشش کیجئے، فکر کیجئے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں بدعات سے بچ جائیں اور سنت سے قریب ہو جائیں، دین کے قریب ہو جائیں۔ اللہ وہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، دین کی بنیادوں پر اعمال صالحہ انجام دینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، دین کا اللہ مجھے اور آپ کو پابند بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو دین کا قدرداں بنائے۔ جب تک پروردگار مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے
رکھے، اس کے خالص دین پر باقی رکھے، اسی خالص دین پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم احفظ هذا الدين وأهله اللهم احفظ هذا الدين وأهله من كل مكر اللهم احفظ هذا الدين وأهله من كل شر اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما